بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اللازم إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا لعلة أو ضرورة ويسمى لازم الماهية أو بالنظر إلى أحد الوجودين خارجي أو ذهني ويسمى الثاني معقولا ثانيا. اور پانچویں ثم اللازم إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا لعلة أو ضرورة ويسمى لازم الماهية أو بالنظر إلى أحد الوجودين خارجي أو ذهني ويسمى الثاني معقولا ثانيا. پھر لازم اگر اس کا ماہیت سے جدا ہونا مطلقاً ممتنع ہو کسی علت کی وجہ سے یا بداہت کی وجہ سے تو نام رکھا جاتا ہے اس کا لازم ماہیت. یا اس کا جدا ہونا ممتنع ہو وجود خارجی یا وجود ذہنی میں سے کسی ایک کی جانب نظر کرتے ہو اور دوسرے کا نام رکھا جاتا ہے معقول ثانی. اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ثم اللازم اما ان يمتنع انفكاكه سے لازم کی اقسام کو ذکر کیا ہے. عرض لازم کی تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک لازم ماہیت، نمبر دو لازم وجود ذہنی، نمبر تین لازم وجود خارجی. لازم ماہیت وہ لازم کہلاتا ہے جو ماہیت کو ہی لازم ہو، اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ ماہیت خارج میں پائی جاتی ہے یا ذہن میں پائی جاتی ہے. یعنی لزوم جو ہے وہ ماہیت کے لیے ثابت ہوتا ہے، وہ ماہیت چاہے خارج میں پائی جائے یا وہ ماہیت ذہن میں پائی جائے اس کی طرف بالکل نظر نہیں کی جاتی ہے. اس کا نام ہوتا ہے لازم ماہیت. جیسے زوجیت اربع کے لیے، چار کے لیے، کہ اربع یعنی چار خارج میں موجود ہو یا صرف ذہن میں ہو، زوجیت دونوں ظرف میں لازم ہوتی ہے. لازم وجود خارجی کس کو کہیں گے؟ تو لازم وجود خارجی وہ لازم ہے جو ماہیت کو وجود خارجی کے اعتبار سے لازم ہے. جیسے احراق جلانا یہ آگ کے لیے لازم ہے، اور سواد یعنی کالا ہونا یہ حبشی کے لیے لازم ہے، لیکن خارج میں لازم ہے، ذہن میں لازم نہیں. یعنی آپ ذہن میں یہ سوچ لیں کہ احراق جو ہے وہ نار کے لیے لازم نہیں، آگ جلانے والی نہیں ہے، تب بھی درست ہے. اور اگر یہ سوچ لیں کہ حبشی کالا نہیں ہوتا بلکہ حبشی گورا ہوتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں خارج میں جب آگ پائی جائے گی تو جلانے کی صلاحیت بھی اس میں پائی جائے گی، اور خارج میں جب حبشی ہونا پایا جائے گا، جب حبشی کوئی ہوگا تو کالا ہونا بھی اس کے ساتھ میں لازم ہوگا. تو یہ وجود خارجی کے اعتبار سے لازم ہے. لازم وجود ذہنی جو ہے وہ لازم کہلاتا ہے جو ماہیت کو وجود ذہنی کے اعتبار سے لازم ہے. جیسے کلیت انسان کے لیے یہ صرف ذہناً لازم ہے، اس لیے کہ وجود خارجی میں انسان کلی ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ انسان جزئی ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ تو کلی ہے، لیکن انسان ہونا یہ خارج میں جب پایا جائے گا تو افراد کے ہی ضمن میں پایا جائے گا. زید، عمر، بکر وغیرہ جو انسان کے افراد ہیں ان کے ضمن میں یہ پایا جاتا ہے، اور افراد کے ضمن میں جب پایا جائے گا تو افراد سب کے سب یہ جزئی ہوتے ہیں، کلی ہوتے نہیں ہیں. تو انسان ایک کلی ہے لیکن وجود خارجی میں انسان جزئی ہوتا ہے. تو انسان کے لیے کلی ہونا صرف ذہناً تو لازم ہے، خارج میں نہیں. لعلت او ضرورت، یہ یہاں سے مصنف نے یہ بتایا ہے کہ عرض لازم کا ماہیت سے جدا ہونا
ممتنع ہو یا تو کسی علت موجبہ کی وجہ سے، وہ علت موجبہ چاہے تو خود ملزوم کی ذات ہی ہو، جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے لازم ہے، اور لزوم کی جو علت ہے، علت جو موجبہ ہے وہ خود اربع کی ذات ہے، یا علت موجبہ ذات ملزوم سے کوئی خارجی چیز، جیسا کہ انسان کے لیے ضحک یہ لازمی چیز ہے، لیکن انسان کو جو ضحک لازم ہے وہ ذات انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تعجب کے واسطے سے ضحک انسان کو لاحق ہوتا ہے، یا اس کا امتناع جو ہے، یعنی عرض لازم کا ماہیت سے جدا ہونا ممتنع جو ہے وہ کسی علت موجبہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ بداہتاً ہو، لعلت او ضرورت، یا تو کسی علت کی وجہ سے ہو، جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے اربع کی ذات کی وجہ سے لازم ہے، یا ضحک انسان کے لیے تعجب کے واسطے سے لازم ہے، تو گویا کہ انسان کے لیے جو ضحک لازم ہے اس کی علت تعجب ہے، اور زوجیت اربع کے لیے جو لازم ہے اس کی علت خود ذات اربع ہے، یا وہ امتناع جو ہے کسی علت موجبہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ بداہتاً ہو، جیسے عدم واجب کا عدم ذات واجب کے لیے لازم ہونا، یعنی ذات واجب کے لیے واجب ہونا، ذات واجب کے لیے واجب کا ہونا یہ کسی علت کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ذات واجب کے لیے واجب کا ہونا کسی علت کا محتاج ہو تو پھر ذات واجب جو ہے وہ معلول بن جائے گی، اور ذات واجب کا معلول بننا درست نہیں ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى الثَّانِي، لازم ذہنی کا دوسرا نام معقول ثانی بھی رکھا جاتا ہے۔ معقول ثانی کس کو کہیں گے؟ معقول ثانی ایسا عرض لازم ہے جو کسی شے کو ذہن کے اعتبار سے عارض ہو اور خارج میں اس کا کوئی مقابل نہ ہو، خارج میں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معقول ثانی۔ والدوام لا يخلو عن لزوم سببی، اور دوام نہیں خالی ہوتا ہے لزوم سببی سے۔ یہ جو عبارت ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ما قبل میں عرض کی تقسیم کی ہے کہ عرض کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک عرض لازم ہے، دوسرا عرض مفارق ہے، پھر عرض مفارق کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک عرض زائل اور دوسرے عرض دائم۔ عرض زائل کی پھر بطی زوال، صریح زوال و اقسام تھی۔ یہ جو تقسیم ہے دراصل یہ جمہور کی تقسیم ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ اب والدوام لا یخلو سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمہور پر تعریض کرنا چاہتے ہیں کہ عرض دائم کو جو مفارق کی قسم بنایا ہے اور لازم کی قسم نہیں بنایا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دوام جو ہے وہ لزوم سببی سے خالی نہیں ہوتا، یعنی عرض کا ثبوت معروض کے لیے جب دائمی ہوگا تو اس کا سبب بھی دائمی ہوگا جس کی انتہا ذات واجب پر ہوگی۔ عرض کا ثبوت معروض کے لیے جب دائم ہوگا تو اس کا جو سبب ہے وہ بھی دائمی ہوگا، اور اس کی جو انتہا ہے وہ ہوگی ذات واجب پر، اور ذات واجب لازم ہے، لہٰذا دوام کا جو سبب ہوا وہ بھی لازم ہوا، اور جب دوام کا سبب لازم ہے تو دوام جو سبب تھا وہ بھی لازم ہوگا۔ پھر دوام کو عرض مفارق میں شمار کرنا اور لازم کی قسم نہ بنانا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو جمہور کی ذکر کردہ تقسیم بیان کی ہے، اور اس کے بعد میں جمہور پر ایک یہ اعتراض بھی کر دیا کہ عرض دائم کو مفارق کی قسم بنانا اور لازم کی قسم نہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اور درست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دوام لزوم سببی سے خالی نہیں ہوتا،
دوام لزوم سببی سے خالی نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مصنف نے اس کا مطلب بیان کیا کہ عرض کا ثبوت معروض کے لیے جب دائمی ہوتا ہے تو اس کا سبب بھی یقینی طور پر دائمی ہوگا، اور جس کی انتہا ذات واجب پر جا کر کے ہوگی، اور ذات واجب لازم ہے، اس لیے دوام کا جو سبب ہوگا وہ بھی لازم ہوگا، اور جب دوام کا سبب لازم ہوا تو خود دوام جو سبب ہے، جو مسبب ہے، وہ بھی لازم ہوگا۔ پھر دوام کو عرض مفارق میں شمار کرنا اور لازم کی قسم نہ بنانا، یہ درست معلوم